علیکم، میرا نام ہے سحر اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل دلچسپ معلومات۔ جیسا کہ نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ چینل دلچسپ معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے بنایا ہے۔ آج کی ویڈیو ہے ارطغرل کے بارے میں۔ جی ہاں، میں انہی ارطغرل غازی کی بات کر رہی ہوں جن کی زندگی پر بنایا گیا ڈرامہ آج کل پاکستانیوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن پریس کرنا ہے اور اگر فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے ارطغرل غازی کی۔ ارطغرل غازی، جن کو ارطغرل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی جبکہ آپ کی وفات 1280 عیسوی میں ہوئی۔ کچھ جگہوں پر آپ کی وفات کا سال 1281 عیسوی بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ کے 3 بیٹے تھے جن کا نام گندوس، ساؤچی اور عثمان تھا۔ آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے آپ کی وفات کے 10 سال بعد خلافت کی بنیاد رکھی جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہو گئی، لیکن اس خلافت کی بنیاد غازی ارطغرل خود رکھ کر گئے تھے۔ خلافت عثمانیہ 1291 عیسوی سے لے کر 1924 عیسوی تک قائم رہی، یعنی 600 سال تک ترکوں نے اپنی تلواروں کی مدد سے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اسی خلافت نے اپنے دور میں مسجد نبوی، مسجد الحرام اور گنبد خضرا کی جدید تعمیر کروائی۔ اس کے علاوہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ اور مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سیسہ پلائی دیوار کی تعمیر جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا تعلق کائی قبیلے سے تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور آپ کے 3 بھائی تھے جن کا نام سنگرتگین، دندار اور گندوغدو تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ منگولوں کے یلغار سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران آیا تھا، پھر ایران سے اناتولیا آیا تھا۔ وہاں سلطان علاؤالدین ترک سلجوق سلطنت کے سلطان تھے۔ یہ سلجوق سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی اور آگے جا کر اس کے سلطان علاؤالدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاؤالدین کے سائے تلے 12 اوغوز قبیلے رہتے تھے جن میں ایک کائی قبیلہ تھا۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار بنے۔ کائی قبیلہ ارطغرل غازی کی قیادت میں سب سے پہلے اہلت آیا، پھر اہلت سے حلب پہنچا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ ارطغرل کو جب پتہ چلا کہ العزیز کو اس کے محل میں ہی غداروں نے گھیرا ہوا ہے اور وہ ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گیا ہے، تو اس نے سب سے پہلے العزیز کو غداروں سے نجات دلائی اور پھر اس سے دوستی کر لی۔ اس کے بعد سلطان علاؤالدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کر لی۔ ایوبیوں اور سلجوقوں میں دوستی کرائی، حلب کے قریب صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کرایا۔ اس کے بعد علاؤالدین کا قریبی ساتھی بن گیا۔ اب منگولوں سے یلغار کا وقت آن پہنچا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست فاش دی۔ نویان کو شکست دینے کے بعد ارطغرل اپنے قبیلے کو لے کر قسطنطنیہ کے بالکل قریب سوغت پہنچا۔ وہاں بازنطین کے اہم قلعے کو فتح کیا
وہاں اس نے تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاء الدین کے بعد اس کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے تھے اور اس کی بیٹی کے ساتھ عثمان غازی کی شادی ہو گئی۔ سلطان غیاث الدین ایک جنگ میں شہید ہو گئے، جس کے بعد عثمان غازی سلطان بن گئے۔ عثمان غازی کی نسل سے آگے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا۔ ارطغرل غازی اسلام کے بہت بڑے جنگجو تھے اور ہر جنگجو کے پیچھے ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ارطغرل جیسے جنگجو کے پیچھے جس روحانی شخصیت کی ڈیوٹی لگائی تھی، ان کا نام شیخ محی الدین ابن العربی تھا۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی ہے اور آپ علم کے بادشاہ تھے اور تصوف میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ آپ اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل غازی کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ میرے پیارے دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت ہی کم ملتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی میرے چینل دلچسپ معلومات کی دوسری ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتانا، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن لازمی پریس کیجیے گا اور فیس بک پر فالو اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے یعنی سحر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔